سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذن قال لما ذکر تعالی حال الاشقیاء ذکر حال السعداء. اللہ تبارک و تعالی نے جب پچھلی آیات میں اشقیاء کا ذکر فرمایا تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اپنے سعداء بندے مومنین صالحین کا ذکر فرمایا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ای آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اپنے دل سے ایمان لائے اور اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنے اس ایمان کے مطابق اعمال صالحہ کیے، یعنی ہاتھ پاؤں ان کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں کہ دل میں ایمان ہے تو عمل بھی اچھے ہو رہے ہیں. ضدہ، اور یہ ضد ہے ان لوگوں کی، اولئک الذین کفروا بآیات اللہ واستکبروا عنہا، جنہوں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے انکار کیا اور تکبر کیا. نبہ تعالی علی ان الایمان والعمل به سہل، اور ان آیات میں اللہ نے یہ تنبیہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ پہ ایمان لانا اور اعمال صالحہ کا کرنا جو ہے اللہ نے بندوں پہ آسان فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اس کی قوت و طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من حسد وبغض كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة بن المتوكل الناجي النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتز لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونكوا أذنهم في دخول الجنة والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل من مسكنه كان في الدنيا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم مومنوں کے دل سے جو حسد ہے ایک دوسرے کے خلاف یا بغض ہے وہ کھینچ لیں گے، نکال لیں گے، صاف کر دیں گے دلوں کو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومنین جو ہیں وہ جہنم سے نکل آئیں گے، یعنی پل صراط ہوگی. وہ صراط جو ہے یوں سمجھیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، یا یوں سمجھیں کہ گویا کہ وہ جہنم کے اوپر سے گزر رہی ہے. تو جب لوگ ایمان والے گزریں گے تو وہ تو گزر جائیں گے، اور جو نعوذ باللہ کافر مشرک ہوں گے وہ گر جائیں گے، ان کو جہنم کھینچ لے گی. اور جب مومنین جو ہیں وہ اس پل صراط سے گزر گئے اور بالکل آخری پل کے حصے پہ آ گئے، وہاں آنے کے بعد پھر ان کو روک دیا جائے گا اور ان کو بلایا جائے گا، اور ان کے آپس میں جو جھگڑے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اناد کو ضد تھی تو وہی کھڑے ہو کر پھر ان سے بدلہ لیا جائے گا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دیں گے. اور وہ فیصلے کیسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو پیسے تو دے نہیں سکتا، تو بہرحال وہاں اعمال صالحہ دیے جائیں گے.
اور اگر خدا نہ کرے اعمال صالحہ کم ہو جائیں تو پھر دوسرے کا بوجھ رکھا جائے گا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی وہاں ایک دوسرے کو بدلہ دلائیں گے، اور بدلہ دینے کے بعد اذا حذبوا ونقوا، جب وہ پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، اب اللہ تبارک و تعالی ان کو اذن دیں گے جنت میں داخل ہونے کا. اور جب وہ وہاں جنت میں داخل ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جنت کے گھروں میں وہ ایسے داخل ہوں گے، ایسے کہ معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں گھروں کا راستہ ان کو یاد تھا نا جی، کہ ہر آدمی اندھیرے میں بھی اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اندھیرے میں بھی چابی لگا کے دروازہ کھول لیتا ہے، تو معلوم ایسی ہوگا کہ یہ تو پہلے سے جنت میں رہتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت فرما دے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں دوسری روایت بھی آئی ہے کہ جب ان لوگوں کو اس مقام پہ پہنچایا جائے گا اور وہ پل صراط سے گزر جائیں گے اور آخر میں آ کے جنت کے داخل ہونے سے پہلے ان کو روکا جائے گا، اور پھر وہاں ایک چشمہ ہوگا بڑا عظیم، اس چشمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو پانی پلائیں گے. اس پانی کی برکت یہ ہوگی کہ دلوں سے وہ غصہ اور حقد و حسد جو تھا سب دھل جائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو جب ان کے دلوں میں صفائی ہو جائے گی تو اب ان کو جنت میں داخل کیا جائے. تو اسی لیے علماء کرام نے ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ استدلال بھی فرمایا ہے کہ جنتی لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض حسد حقد نہیں رکھتے ہیں. جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی بڑی صفت بیان فرمائی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو لوگ اپنے غصے کو پینے والے ہیں اور جو لوگ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں تو اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اسی لیے بعض روایات تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا ایک غلام جو ہے وہ برتن میں آپ کے لیے اور مہمانوں کے لیے شوربہ لا رہا تھا، تو اتفاق سے اس بیچارے سے شوربہ گر گیا، وہ برتن گر گیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پہ آ گیا. تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ گرم شوربہ، کپڑے خراب ہو گئے، مہمان سامنے بیٹھے ہیں، تو تھوڑا سا طبیعت میں غصہ آیا تو اس نے فوراً آگے پڑھا کہ والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اب میں اچھا جاؤ ہم نے بھی غصہ خلاص پی لیا. اس نے جب اگلی آیت پڑھی کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ غصہ پی لیتے ہیں بلکہ معافی بھی دے دیتے. فرمایا میں نے بھی معاف کیا، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. تو اس لیے مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ناراضگی ہو جاتی ہے، بندہ ہے، انسان ہے، اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، فساد بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں حسد، بغض اور اناد کو باقی نہیں رکھے. اسی طرح یہ حدیث مبارک میں حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، 3 دن کے اندر اندر ختم کر دیں. اور حکم یہ ہے کہ ان 2 میں سے جو مسلمان سب سے پہلے جا کے کہے گا السلام علیکم تو اللہ اس کو اجر بھی دیتے ہیں. اب اگر دوسرا بندہ جواب نہ دے تو وہ قیامت میں پکڑا جائے، کیونکہ اس نے تو اپنا غصہ ختم کر دیا، جا کے خود کہا السلام علیکم، تو دوسرا بندہ نہیں ابھی بھی ناراض ہے تو اب اسی پہ گناہ رہے گا، اس پہ گناہ جو ہے باقی نہیں رہے گا. تو لہذا مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہو جائے، اگر کوئی ایسا جھگڑا اختلاف بھی ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے یہ بھی ایک بات لکھی ہے، اللہ کے اولیاء نے، کہ 24 گھنٹے میں ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، میری غلطیاں معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری خطائیں معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیسے بندے ہو، مجھ سے تو کہتے ہو معاف کر، تم تو خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر کس منہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ تم تو خود کسی کو معاف نہیں کرتے ہو، تم تو کسی بھائی کو، اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو جھگڑا ہو گیا تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو تم انسان ہو کے معاف نہیں کرتے تو کس منہ سے معافی مانگتے ہو مجھ سے؟ تو پہلے اپنے اندر وہ صفت بھی پیدا کرو. اسی لیے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے حدیث مبارک کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق میں سے آداب سیکھے.
کیا مانا کہ اللہ کی صفت ہے العفو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الغفار، اللہ کی صفت ہے الستار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے التواب، تو وہ بھی اپنے اندر وہی صفتیں پیدا کرے، یعنی اسی طرح کرم پیدا کرے، اسی طرح اس کے اندر رحمت پیدا ہو، اسی طرح اس کے اندر معاف کر دینے کا جذبہ پیدا ہو، اسی طرح اس کے اندر جود و سخا پیدا ہو، اسی طرح اس کے اندر لوگوں کے گناہوں پہ پتہ لگ جائے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ لوگوں کے عیب اچھالتا پھرے۔ اگر اتفاق سے کسی کی غلطی تمہارے سامنے آ گئی، کسی کا گناہ تم نے دیکھ بھی لیا ہے تو اس کو پردہ ڈال، چونکہ ان حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ رحم کرتا ہے کسی پر، من رحم رحمہ، کہ جو کسی پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کسی پہ رحم نہ کرے تو پھر اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا، کہ جب تم بندے ہو کر رحم نہیں کرتے ہو تو پھر رحم کے طلبگار کیوں ہو۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے ایک عورت جو ہے وہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تو وجہ کیا تھی کہ فرمایا کہ اس کو اس نے باندھ رکھا تھا، نہ تو خود پانی دیا، نہ تو خود خوراک دی، اور نہ چھوڑ دیا کہ چلو جائے اپنا جا کے ڈھونڈے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کا فیصلہ کیا۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بہت بڑی عورت تھی فاسقہ فاجرہ، جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، تو وہ ایک جنگل سے گزر رہی تھی، پیاس لگی، پانی کے لیے جب آئی تو پانی تو موجود تھا لیکن ڈول کوئی نہیں تھا، تو اس نے عقل یہ کیا کہ اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے جوتے کو اپنا بنا کے برتن اس سے ڈالا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو جوتے میں پانی آ جائے گا، تو اس طرح نکال کے چلو مرنے سے بہتر ہے کہ پانی پی لوں۔ تو دیکھا کہ والکلب یلحس علی طرفہ، کہ اس کے کنارے پہ ایک کتا جو ہے وہ پانی کی پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس نے اپنے اندر پانی پہنچانے کے پہلے اس پہ ڈال کہ بھئی یہ جاندار ہے، یہ نہ مر جائے، اس کو پانی ڈالو، میں تو پھر دوسرا نکال لوں گی۔ تو جب اس کو پانی ڈالا تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا، چاہے کتا ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، لیکن میری تو مخلوق ہے، میری مخلوق پہ تم نے رحم کیا تو جاؤ میں نے تم پہ رحم کر دیا۔ تو اسی لیے حدیث میں یہ حکم ہے، اور اولیاء اللہ اسی بات کی تربیت کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو کسی کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ وہ صفات پیدا کرے جو صفات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ سے پوچھا گیا کہ امہات المومنین آپ حضور کا خلق و بیان فرمائیں، تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اما جان قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا جو قرآن میں اللہ کے حکم ہے نا بس اسی میں تصویر دیکھ لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو بعض علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیات میں نظر ڈالو تو معلوم ہوگا آپ کو کہ 100 قرآن پاک کی آیات جو ہیں تو گویا صیغت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ کسی جگہ اللہ نے حضور کے نام بیان فرمائے، کسی جگہ اللہ نے حضور کی صفتیں بیان فرمائی، کسی جگہ اللہ نے آپ کی رافت و رحمت کا ذکر فرمایا، کسی جگہ اللہ نے آپ کے خلق عظیم کا ذکر فرمایا، کسی جگہ اللہ نے آپ کو بشیر و نذیر فرمایا، کسی جگہ اللہ نے آپ کو دائی و سراج منیر بیان فرمایا، کسی جگہ اللہ نے آپ کو النبی سے مخاطب فرمایا، اور کسی جگہ اللہ نے آپ کو الرسول سے مخاطب فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ جب سارے قرآن پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ بھی صفت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے ایک تاریخی واقعہ یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ کے میدان میں ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے،
تو آپ نے اس کافر کو گرا لیا اور آپ غالب آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو قوت عطا فرمائی، تو آپ نے اس کو گرانے کے بعد جب اس کے سینے میں چڑھے کہ بیٹھ گیا وہ اس کو ماروں گا، تو اس نے تھوک دیا حضرت علی کی طرف، تو آپ کے چہرے پہ جب تھوک آئی تو آپ فوراً اتر گئے۔ اب وہ حیران ہو کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت علی عجیب بات ہے کہ بھئی اب تو تم مجھے اور مارتے کہ میں نے بے ادبی کی، میں نے آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ پہلے تو میں بھائی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، آپ سے مقابلہ جو تھا بطور کفر آپ کے کفر کے مقابلہ تھا، اب مجھے ذاتی غصہ آ گیا تھا، تو اب اگر میں مارتا تو اپنے ذات کا بدلہ لینے کے لیے مارتا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہی وہ صفت ہے مومن کی جس کو آج کل لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل میں جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کفر کی بغاوت بڑھ جائے، جب کفر حد سے نکل جائے، جب کفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے نبیوں کے رسولوں کے مقابلے پہ آ جائے، اور جب کفر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو جائے، جب کفر دنیا میں فساد کے ذریعہ بن جائے، تو پھر حکم ہوتا ہے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ مسلمان کا جہاد جو ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا، مسلمان کا جہاد جو ہے وہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، مسلمان کا جہاد جو ہے وہ ملک فتح کرنے کے لیے نہیں ہوتا، مسلمان کا جہاد جو ہے وہ اپنے آپ کو فاتح بنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ دنیا پہ نظر ڈالیں، تاتاریوں کے کردار پہ نظر ڈالیں، آپ ہلاکو اور چنگیز کے کردار پہ نظر ڈالیں، آپ نمرود، فرعون و قارون و شداد کے حالات پہ نظر ڈالیں کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ تاراج کر رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں برباد کر رہے ہیں، اور سروں کے مینار بنا کے فخر کر رہے ہیں کہ میرا مینار کتنا اونچا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا مینار کتنا اونچا ہے۔ ظلم و تشدد کے نئے سے نئے دروازے کھول رہے ہیں اور اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے ہیں، ایک ایک شہر میں داخل ہوتے اور قتل عام کا حکم دے رہے ہیں۔ ان کے مقابلے پہ آپ مسلمانوں پہ نظر ڈالیں کہ جہاں سے گزرتے گئے تو رحمت بن کے گزرتے گئے۔ جب تک کفر کا مقابلہ ہے تو ٹھیک ہے مقابلہ، لیکن جب اللہ نے فتح کا دے دی، اللہ پاک نے اس علاقے میں تسلط دے دیا، پھر کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، سب کے حقوق کا خیال رکھا، اور بغیر یعنی ایک واقعہ نہیں ملتا اسلام کے اندر کے فتح کرنے کے بعد انہوں نے شہر لوٹ لیا ہو، ایک واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد زبردستی لوگوں یا عورتوں کو اٹھا لیا ہو۔ یہ جو کنیز بنانے کا مسئلہ ہے، یہ تو ایک اللہ نے راستہ رکھا تھا کہ بھئی جب عورتیں آ گئیں دشمن کی تو کیا کرو، قتل کر دو، قتل نہیں کرو گے تو کیا کرو، قید میں ڈال دو، قید میں ڈالو تو ساری زندگی ان پہ خرچ کرتے رہو، اچھا قید میں بھی نہ ڈالو تو ان کو دوسرے ملک میں دھکیل دو، جب دوسرے ملک میں جائیں گی بے سہارا عورتیں تو آخر کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے اللہ نے ان کے لیے ایک رحمت کا حل بنا دیا کہ مجاہدین میں تقسیم کر دو، اور پھر مجاہدوں کو حکم دیا بھی تم ان کو آزاد کر کے نکاح کر لو، شادی کر لو، تمہیں ثواب ملے گا، تمہارے بچوں کی ماں بن جائے گی اور اس کو چھت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، سہارا مل جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا نے دیکھے نا کہ بھئی جنگ میں فتح ہونے والی بیویاں اللہ کے نبی نے خود شادی کر کے امہات المومنین بنا دیا، کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ کنیز ہمارے نزدیک اتنا ذلیل ہے یا اتنا گری ہوئی ہے یا اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ بی بی صفیہ جو تھی وہ جنگ میں آئی لیکن امہات المومنین بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کو اتنا اونچا مرتبہ دیا تاکہ پتہ لگ جائے دنیا کو۔ اب دیکھیں حضرت بلال غلام تھے لیکن اللہ نے کتنا اونچا کر دیا کہ حضرت ابوبکر بھی کہتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ابوبکر جو خود سید ہیں، جو خود سردار ہیں، جو افضل ہے بعد رسول اللہ، لیکن حضرت بلال کو بلاتے ہیں تو کہتے سیدنا بلال۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے غلاموں کو بھی اتنا اونچا کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاد اور فساد میں فرق ہوتا ہے۔ جب آدمی ذات کے لیے لڑے، جب آدمی اپنی عزت کے لیے لڑے، جب آدمی اپنی شان و شوکت کو دوبالا کرنے کے لیے لڑے، جب آدمی کسی کی جائیداد ہتھیانے کے لیے لڑے، جب آدمی کسی کا ملک چھیننے کے لیے لڑے، یہ تو فساد ہے۔ لیکن جب آدمی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑے، اب دیکھیں نا جی دنیا میں کافر ملک ہیں لیکن ان کے بادشاہ کا کوئی باغی ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ موت۔
اگر وہ اپنے ملک کے صدر کا باغی ہے، بادشاہ کا باغی ہے، وزیر اعظم کا باغی ہے تو کیا سزا ہے؟ موت۔ تو جب تم بندے کے باغی کو موت کی سزا دیتے ہو تو اللہ کے باغی کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے باغی کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو اس لیے جہاد اور فساد میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اللہ کے مومنین جو ہیں وہ جہاد تو کرتے ہیں، وہ فساد نہیں کرتے۔ وہ تو فساد کو مٹانے والے ہوتے ہیں، وہ تو فتنے کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے باغیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اسی مقابلے میں بھی اگر انہوں نے کلمہ قبول کر لیا، السلام علیکم۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی صحابہ گئے سب سے پہلے انہوں نے مخالف قوتوں کو پیغام بھیجا کہ بھی اسلام لے آؤ، بھائی بن جاؤ، بات ختم ہو۔ اچھا، ابھی اسلام لانا نہیں چاہتے ہو، چلو ہمارے تم ایسا کرو کہ جزیہ دو، ہمارے باج گزار بن جاؤ، ہمارے ماتحت بن جاؤ، اور اس جزیے کے بدلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم پہ دشمن کوئی حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم آرام سکون کے ساتھ ہمارے ملک میں وقت گزارو گے۔ اور اگر تم جزیہ بھی نہیں دیتے، مسلمان کے ماتحت بھی نہیں بنتے، اور کفر بھی نہیں چھوڑتے، اللہ سے بغاوت بھی نہیں چھوڑتے، تو بابا پھر تیار ہو جاؤ، پھر لڑائی ہوگی، یا تو ہم مٹ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، یا تمہیں مٹا کے ہم غازی بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو مومن کو یہ چاہیے کہ ہر حال میں وہ اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ صفتیں پیدا کرے کہ جن کا نمونہ میرے مدنی پاک نے بن کے دکھلایا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پاک کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کرم دیا تھا کہ ساری زندگی حضور نے اپنے بدلے میں کسی کو قتل نہیں کیا، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اسلام کے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اگر کسی نے ذاتی نقصان پہنچایا تو اللہ کے نبی نے انتقام دیا۔ ہاں، جن لوگوں نے نبوت کے بارے میں گستاخی کی، یعنی جو زندیق بن گئے، جو توہین کرنے والے تھے، تو ان کو تو اللہ بھی معاف نہیں کرتے، تو اللہ کا نبی کیسے معاف فرمائے؟ ان کے لیے تو معافی ہوتی نہیں، کیونکہ ایک ہے نبی پاک کو نہ ماننا، ایک ہے نبی کے شان میں گستاخی کرنا، اسی طرح ایک ہے حضور کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے آپ تو ٹھیک ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، ایک ہے کہ سنت کا انکار کر دے، سنت پہ مذاق بنائے، سنت پہ تضحیق کرے، تو وہ تو درجہ کفر کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے زندیق کو پناہ نہیں ملتی جو گستاخ رسول ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت کے داخل ہونے سے پہلے ہم تمام مومنین کے دلوں کو صاف کر دیں گے، اور وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو بالکل پاک صاف، اور ان کے دلوں میں کوئی کسی قسم کی کدورت نہیں ہو، اور تمام جنت والے جو ہیں بالکل عین جوان 33 سال کی عمر میں، اور تمام جنت والے لوگ جو ہیں اپنے ابا آدم کی حیت پہ آ جائیں گے، یعنی 60 ہاتھ قد ہوگا، 60 ہاتھ طول اور 7 ہاتھ جو ہے وہ چوڑائی ہوگی۔ اور اس وقت چونکہ ہر بندے کو یہ ملے گا تو خوبصورت لگے گا، ابھی ایک آدمی اگر فقط لمبا ہو تو عجیب لگے گا نا، لیکن جب سارے آدمی اس حیت پہ ہوں گے تو وہ بڑا جمال ہوگا، وہ بڑا کمال ہوگا، اور بہت بڑی قوت ہوگی۔ تو وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے اسی لیے ہے کہ اعلیٰ سرور متقابلین، اہل جنت جو ہے وہ ایسی کرسیوں پہ، ایسے تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ دل میں بغض ہے نہیں، اگر بغض ہے تو اس کا منہ ادھر ہوگا، اس کا منہ ادھر ہوگا۔ آمنے سامنے کا کیا معنی ہے کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیات میں ذکر فرما دیا۔ اب جناب فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ الْآيَةُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا سِقُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَجَدُوا عِندَ بَابِهَا شَجَرَةً فِي أَصْلِ سَاقِهَا عَيْنَانِ فَشَرِبُوا مِنْ إِحْدَاهُمَا فَيُنزِعُ مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ فَهُوَ الشَّرَابُ الطُّهُورُ وَاقْتَسِمُوا خَرَجَتِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ فَلَمْ يَشْعَثُوا وَلَمْ يَشْرَبُوا بَعْدَهَا أَبَدًا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنت والے اللہ کی رحمت سے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے تو جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہوگا،
اور اس درخت کے نیچے 2 نہریں، 2 چشمے ہوں گے. ایک چشمے سے جب پانی پلایا جائے گا تو ان کے دلوں کے اندر جو حقد ہے، جو غصہ ہے، جو حسد ہے، اللہ اس کو دھو ڈالیں گے. وہ ہے شراب الطہور، پاک کرنے والا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور دوسرے چشمے سے حکم ہوگا کہ غسل کر لو. تو جب اہل جنت اس سے غسل کریں گے تو اللہ ان کے چہروں پہ ایک نظارت، ایک رونق پیدا فرما دیں گے اور ایسا جمال دے دیں گے کہ اس کے بعد ان کے چہرے نہیں اجڑیں گے. شاس کہتے ہیں اجڑا ہوا، بالوں میں مٹی پڑی ہو. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حاجی جب حج پہ آتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤنی شعثن غبرا، یہ میرے بندے دیکھو کیسے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے. تو ان کے یعنی پھر چہروں پہ ایسی رونق آئے گی کہ پھر بے رونق نہیں ہوں گے. اس کے بعد ان کے چہرے جو ہیں بالکل غمگین نہیں ہوں گے کہ ان کے اوپر غم کی وجہ سے جھریاں پڑ جائیں. فلم یہ شابو، یعنی ان کے بعد ان پر کوئی غم کے برے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ نظر آئے ایک رونق ہوگی، ایک خوشی ہوگی اور ایک فرحت ہوگی. وقال ابو اسحاق عن عاصم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نحو هذا كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. انشاءاللہ we will سکت علیہ التکلان. اسی طرح بھی اسحاق نے حضرت عاصم کے ذریعے سے سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت بیان کی ہے. اب مفسر فرماتا ہے کہ زندگی رہی تو جب اس آیت پہ جائیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کو جنت کی طرف جب جماعتیں بنا کے لے جایا جائے گا تو اس جگہ پر میں جا کے تفصیل بیان کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت بیان کروں گا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب آئے، آپ نے چادر بچھا کے استقبال کیا اور فرمایا میرے بھتیجے قیامت والے دن انشاءاللہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور ہم ایسے ہوں گے جن کے دلوں سے اللہ نے حقد نکال دیا ہوگا. ہمارے دل صاف ہوں گے اور ہم سب مل کے جنت میں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ مومن کی صفت ہی ہے. وقال قتادہ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے انی لارجو ان اکون انا وعثمان وطلحہ والزبیر من الذین قال اللہ تعالی فیہم ونزعنا ما فی صدورہم من غل. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا انی لارجو، میں اپنے اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ میں اور حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر قیامت میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں سے اللہ نے حقد نکال دیا ہوگا. کیوں دنیا میں تو جھگڑے ہو گئے، دنیا میں تو قتال بھی ہو گئی، دنیا میں تو آپس میں لڑائیاں بھی ہو گئی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جبل ہو گئی. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جنگ ہو گئی. اور اسی طرح واقعات ایسے پیدا ہو گئے خدا کی قدرت سے کہ بڑے بڑے اختلافات سامنے آ گئے. لیکن فرمایا اللہ قیامت والے دن ہم سب کے دلوں سے سب کو نکال دیں گے اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس آیت کا مصداق بنا دیں گے کہ جن کے دلوں سے اللہ حسد و حقد نکال دیتے. قال عبد الرزاق قال اخبرنا ابن اسحاق قال سمعت الحسن يقول قال علي رضی اللہ تعالی عنہ فینا واللہ اہل بدر نزلت ونزعنا ما فی صدورہم من غل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے یہ آیت جو ہے گویا اہل بدر کے بارے میں نازل کی ہے، یعنی جو لوگ بدر کی جنگ میں تھے. اللہ نے فرما دیا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے صحابہ جو بدر کے میدان میں ہیں ان پہ میں راضی ہو گیا ہوں. اعملوا ما شئتم، یعنی جو چاہیں عمل کریں، ان کو میں نے معاف کر دیا ہے. یہ منع نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ گناہ کریں، اللہ جن کو پاک کر دیتے ہیں وہ گناہ کرتے ہی نہیں.
ان کو گناہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے پہرے میں لے لیتے ہیں، حفاظت میں لے لیتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوتی. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے. اور جو محروم ہوتے ہیں ان پر اللہ کا پہرا نہیں ہوتا، اور غلطیاں بھی ہو جائیں تو توبہ نصیب نہیں ہوتی، اور زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اہل بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور خدا کی شان ہے یہ سارے کے سارے صحابہ بدری تھے. ان کے آپس میں اختلاف بھی ہو گئے، آپس میں لڑائیاں بھی ہو گئی. یاد رکھو صحابہ میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن کسی دوسرے کو ان کے بارے میں کسی قسم کی زبان کھولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے اس لڑائی کے بعد بھی ان کو معاف کر دیا تو ہم اب سارا دن آدمی صرف حضرت آدم کی غلطی ہی گنتا رہے اور کوئی بات نہ کرے. عقل کی بات بھئی ان سے غلطی ہوئی لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف فرما دیا. اسی طرح اور بھی صحابہ کرام اور بھی انبیاء علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف فرما دی. تو اب ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم صرف انبیاء کی بھی غلطیاں گنتے رہیں اور ہم صحابہ کی بھی غلطیاں گنتے رہیں اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی غلطیاں گنتے رہیں. بھی جب اللہ فیصلہ فرما دے کہ میں راضی ہو گیا تو بات ختم ہوگی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی میں راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اللہ راضی ہو گیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے صحابہ ایک تو وہ ہیں جو سبقت کرنے والے، جو ہجرت کرنے والے، اور وہ صحابہ جو انصار ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا میں ایمان والوں کی 3 قسمیں ہیں. یا تو پہلی قسم میں ہے کہ سابقون الاولون من المہاجرین، یا دوسری قسم میں ہے والانصار، یا تیسری قسم کیا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، یا جو مہاجرین و انصار صحابہ کی اتباع کرنے والا. چوتھی تو کوئی قسم ہی نہیں ہے، کوئی مخالفت کرنے والے کی تو قسم ہی نہیں. مومن ہوتا ہی یہ ہے کہ یا تو وہ خود مہاجرین میں ہے یا خود انصار میں ہے، یا پھر ان مہاجرین و انصار کی پیروی کرنے والا، ان کی اتباع کرنے والا، ان کی نقش قدم پہ چلنے والا، ان سے محبت کرنے والا. ان کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. اسی لیے علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یعنی کروڑوں کی لاکھوں کی جائیداد چھوڑ جائے اور وہ کہے کہ میری جائیداد جو ہے میرے مرنے کے بعد مومنوں میں تقسیم کر دو، ایمان والوں میں، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کس کو دیں گے؟ صحابہ تب تو گزر گئے، ان کا تو دور گزر گیا، مہاجرین و انصار کا دور گزر گیا، باقی کون بچی؟ والذین اتبعوہم بإحسان. مہاجرین و انصار صحابہ کی غلامی کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے صرف ان کو ملے گا، کسی اور کو نہیں، کیونکہ جو ان سے نکلے وہ مومنون سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ 3 جماعتیں رہ گئیں، یا صحابہ، مہاجر یا انصار، یا ان کے پیروکار. اگر ان کے پیروکار نہیں تو وہ تو پھر مسلمانوں کے صف میں بھی نہیں ہو، تو کوئی الگ پارٹی ہے، وہ تو کوئی الگ جماعت ہے کہ جن کا پھر دین سے کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یاد رکھو جو لوگ میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ کی محبت نہیں، وہ محمد مدنی کی محبت ہے. کیوں محبت کر رہے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ ہے. حضرت بلال سے کیوں محبت کر رہے ہیں کہ حضور کا غلام ہے. حضرت صہیب سے ہم کیوں محبت کر رہے ہیں کہ حضور کا غلام. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، صحابہ کا نام آتے ہیں ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم.
اسی طرح کسی اولیاء اللہ کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اسی طرح دیکھیں امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، یہ بڑے بڑے محدثین. اسی طرح فقہاء میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمت اللہ علیہم. اسی طرح بڑے بڑے قراء، اسی طرح تابعین. جب ان کے نام آتے ہیں تو ہم احترام سے کہتے ہیں رحمت اللہ علیہم، رضی اللہ عنہم. ہم کہتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، کیوں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو جب اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے تو ہمارے زبانوں پہ ان کے لیے کلمات خیر آئیں گے. اگر ہم ان کے راستے سے ہٹ گئے تو بس پھر ہٹ گئے اور بگڑ گئے اور پھر ٹھکانہ نہیں ملتا ہے. اللہ پاک رحم فرما. اس لیے حضور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بات جو ہے ہمارے حق میں نازل ہوئی. وروى النسائی و ابن مردوی واللفظ له من حدیث ابی بکر بن عیاش عن الاعمش عن نبی صالح عن نبی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اہل الجنۃ یری مقعدہ من النار فیقول لولا ان اللہ ہدانی فیکون له شکرا وکل اہل النار یری مقعدہ من الجنہ فیقول لو ان اللہ ہدانی فیکون له حسرتا. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہل جنت کو، ہر جنتی کو اللہ تبارک و تعالی قبر میں اس کا مقام جہنم بھی دکھا دیتے ہیں کہ اگر تو مومن نہ ہوتا، ایمان والا نہ ہوتا تو پھر اس جہنم میں جلتا رہتا. وہ کیوں دکھاتے تھا کہ وہ شکر کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچا لیا، تو نے مجھے جہنم سے بچا کے جنت پہ بھیجا. اسی طرح جہنمی کو بھی جنت کا مقام دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر تو ہدایت پہ ہوتا تو تجھے بھی یہ مقام ملتا، تاکہ وہ اور حسرت و غم میں مبتلا ہو جائے گا کہ ہائے کاش میں بھی مسلمان ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو بھی اپنا مقام دکھا دیتے ہیں اور اہل جہنم کو بھی اپنا مقام دکھا دیتے ہیں. اور اسی طرح یوں سمجھیں کہ جنت میں بھی ہر کسی کے لیے جگہ ہے اور جہنم میں بھی ہر کسی کے لیے جگہ ہے. تو جب اللہ پاک کسی پر رحمت فرماتے ہیں وہ ایمان پہ آتا ہے تو وہ جن کافروں کا جو مقام ملنا تھا وہ بھی مومن کو مل جاتا ہے، اور اسی طرح جو کفر میں مرتے ہیں ان کو جہنم میں مقام مل جاتا ہے. اس لیے سب کو اپنے اپنا مقام دکھا دیا جاتا ہے تاکہ مومن جو ہے وہ اللہ کے شکر میں بڑھ جائے اور کافر جو ہے وہ حسرت و غم میں بڑھ جائے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فسر رحمت اللہ علیہ ولہذا لما اورثوا مقاعد اہل النار من الجنۃ نودوا. اب جب مسلمان، اب جب مومنین جن پہ اللہ کا کرم ہے ان کو اللہ پاک وارث کر دیں گے کہ وہ جو جہنمیوں کا ٹھکانہ تھا جنت میں وہ بھی ان کو مل جائے گا، وہ تو محروم ہو گئے. نودوا ان تلکم الجنہ تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون. پھر ان کو آواز دی جاتی ہے کہ مومنو ہم نے تم کو جنت کا وارث کیا بسبب اعمالکم، تمہارے اعمال صالحہ جو تم نے اللہ کی خاطر کیے ہیں. اے بسبب اعمالکم نالتکم الرحمہ فدخلتم الجنۃ وتبوأتم منازلکم بحسب اعمالکم. کہ ہم نے تم کو جو جنت دی ہے تمہارے اعمال، تمہارے حسنات کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کو پا گئے، تم راستے پہ پہنچ گئے، تم جنت میں داخل ہو گئے، تم نے اپنے مقام اور منازل پہ ٹھکانہ کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تم پر یہ رحمت کر دی ہے. ام فسرنا انما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين، کیونکہ صحیحین بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک بھی موجود ہے. انه قال واعلموا ان احدكم يدخل امره الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه فضل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جان لو کوئی بندہ اللہ کی جنت میں اللہ کی رحمت و فضل کے سوا داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جب اللہ راضی نہ ہو تو ہم ایمان کیسے لائیں گے؟ اللہ راضی نہ ہو تو ہمیں اپنے گھر میں کیسے آنے؟ اللہ راضی نہ ہو تو ہمیں نماز روزے کی دین کی توفیق کیوں عطا فرمائے؟ اب دیکھو کتنے بندے ہیں جو مہینہ مہینہ رہتے ہیں کعبہ نظر ہی نہیں آتا. کتنے لوگ ہیں جو مکے میں رہتے ہوئے بھی نماز سے محروم ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بھی مدینے کے حرم سے محروم ہیں.
کتنے لوگ ہیں جو اس سرزمین پاک پہ بھی رہتے ہوئے جمعہ سے بھی محروم ہیں، طواف سے بھی معلوم ہے. بعض لوگ اتنا حرم کے قریب رہتے ہیں لیکن مہینہ مہینہ طواف ہی نصیب نہیں، مہینہ مہینہ اللہ کے حرم میں حاضری بھی نصیب نہیں. اور پوچھو تو کہتے ہیں جی کیا کریں حضرت، سارا دن ڈیوٹی ہے، نوکری ہے. حضرت بڑے تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، دل تو بڑا کرتا ہے. بھائی جب ٹوٹ جاتے ہو تو رات کو فلم دیکھنے کا تو وقت تمہیں مل جاتا ہے، رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لڑانے کا وقت تمہیں مل جاتا ہے، رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلنے کا بھی تمہیں وقت مل جاتا ہے، کسی ہوٹل پہ جا کے تمہیں کھانا کھانے کا وقت بھی مل جاتا ہے، پکنک کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے، آؤٹنگ کا وقت بھی مل جاتا ہے، واک کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے، صرف طواف کا وقت نہیں ملتا. وجہ کیا ہے کہ اللہ اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتے. یاد رکھیں کسی کے گھر میں اس کی رضا کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوتا. یعنی تیرا باپ ہو، تیرا بھائی ہو، تیرا بیٹا ہو، تیرا دوست ہو، کہہ دے آپ کو کہ بھئی آئندہ میرے گھر میں مت آنا، بس خلاص میں آپ کو، تو آپ نہیں داخل ہو سکتے. تو اللہ کے گھر میں کون داخل ہو جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو. اس لیے اگر بندہ آ جائے، نماز مل جائے، درس مل جائے، قرآن سننے کا موقع مل جائے، کوئی حدیث پاک سننے کا موقع مل جائے، خود قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے کا موقع مل جائے تو شکر کرو، کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو راضی تھا تو مجھے اندر بلا لیا نا، اگر ناراض ہوتا دھتکار دیتا میں کیسے اندر داخل ہوتا. تو اس لیے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ بھی جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، مجھے بھی اللہ اپنی رحمت میں ڈھانک لیں گے، میں بھی اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے. خاتم الانبیاء کس نے بنایا؟ اللہ نے. امام الانبیاء کا مرتبہ کس نے بخشا؟ تو سب کچھ تو اللہ نے ہی دیا، اللہ کی توفیق ہی سے ملا ہے. تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایت و کرم سے ہی جنت ملتی ہے. اس لیے دعا مانگا کریں، آپ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے، اور ہر کلمے پڑھنے والے کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں. کیونکہ جب بندہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، جب بندہ تمام حضور کی امت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ اچھا میرا ایک عاجز بندہ ہے کہ اس کے پلے میں بھی کچھ نہیں، طاقت ہی کچھ نہیں، بیچارے اپنے گناہ بھی نہیں بخشوا سکتا، لیکن کہتے ہیں اللہ میاں حضور کی امت کے گناہ معاف کر دے، اللہ میاں حضور کی امت پہ رحمت فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کلمہ پڑھنے والوں کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے محتاج گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، اللہ جو زندہ ہے ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. اور یہ تو خود بیمار ہے، یہ تو خود مریض ہے اور میرے بندوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے. تو اصل دعا کا فلسفہ ہی یہ ہے. اسی لیے ہر دعا میں دیکھیں گے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی اللہ میری بخشش، میرے والدین کی بخشش، ایمان والوں کی بخشش کر اس دن جس دن تیری دربار میں حاضر ہونا ہے. اسی طرح حضور پاک نے بھی دعا ہمیں کیا سکھلائی کہ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. جنازے میں بھی کیا دعا سکھلائی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. سب کے لیے دعا مانگی جا رہی. اسی طرح دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ جتنے ہم سے پہلے ایمان پہ گزر چکے ہیں سب کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. یاد رکھو اصل فلسفہ یہی ہے کہ تم جب دعا مانگتے ہو تم کہتے اللہ سب کے گناہ معاف کر دے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، تو تیری پریشانیاں خدا خود دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے. اور یہی فلسفہ ہے کہ جب تم کسی ولی کی قبر پہ جاؤ، اولیاء اللہ کے مزار پہ جاؤ،
کسی بڑے عالم کے مزار پہ جاؤ، کسی بڑے محدث کے مزار پہ جاؤ، تابعی صحابی اہل بیت کے مزارات پہ جاؤ، یہ نہیں کہ ان سے مانگو، نہیں، ان کے لیے مانگو کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ یہ تیرے بڑے شان والے بندے ہیں، ان کے درجے بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو جنت میں اور اونچا کر دے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ تو جب تم ولی کے لیے دعا مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اچھا یہ میرے محبوب کے لیے مانگ رہا ہے، چلو اس کا کام ہم کر دیتے ہیں، چلو بھی یہ بھی ہمارے بندے کے لیے مانگ رہا ہے نا، ہمارے پیارے کے لیے مانگ رہا ہے، تو اس کا چلو یہ نہیں ہوتا کہ ان سے کہو کہ جی تو مہربانی کر، تو مجھے عطا، وہ تو شرک ہو گیا۔ غیر اللہ سے مانگنا جو ہے وہ تو کفر و شرک ہے، مانگنا تو صرف اللہ سے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا۔ اس لیے حضور پاک نے 3 جملوں میں پورا دین سکھلا دیا، فرمایا کہ میری امت یاد رکھو، اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد پکڑنی ہو تو اللہ سے مدد پکڑو، اور بھروسہ کرنا ہو اذا توکلت فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اصل بات یہی ہے، اسی فلسفے کو سمجھو، اسی لیے حکم ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، موتا کی زیارت کرو، اسی لیے حکم ہے کہ جنازے میں حاضر ہو جاؤ، اسی لیے حکم ہے کہ جنازے کو کندھا دو، اسی لیے حکم ہے کہ جنازے کی تشییع کرو اور قبر تک جاؤ، اسی لیے حکم ہے کہ مومن کو دفن کرنے میں شریک ہو جاؤ۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال کے تم بھی حصہ ڈال لو۔ کیا مانا ہے کہ جب تم اس بندے پہ رحم کرو گے تو ارحم الراحمین تم پہ رحم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر، ہم پر، ہمارے خاندانوں پہ دعا کریں، سب پہ رحم فرما دیں، اور ہر قسم کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں، پریشانیاں، خطائیں، گناہ معاف فرما دے، اور اللہ ہمارے گھروں کو دین کا اور مسرتوں کا گہوارہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ جی کہ ہم لوگ جو ہیں کھاد کا کاروبار کرتے ہیں، کھاد جو زمینوں میں ڈالی جاتی ہے اس کے بیچتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم سے نقد میں خریدتا ہے تو ہم کہتے ہیں مثلا بوری کی قیمت ہے 200، اگر وہی بوری ہم سے ادھار میں خریدتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی پھر اس کی قیمت ہے 250۔ اگر آپ ہمیں پیسے 6 مہینے کے بعد دیں گے تو پھر ہم لیں گے 250، اگر آپ ابھی نقد دیں گے تو ہم لیں گے 200۔ یاد رکھو کہ یہ مسئلہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ افضل تو یہ ہے کہ بندہ یہ کام بھی نہ کرے، لیکن اگر کرے تو یہ سود نہیں بنتا۔ اچھا لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، اس 200 کا 250 جو لے رہا ہے سود تو بن گیا، یہ سود نہیں بنتا۔ اس لیے کسی بندے کو تم 200 ریال دیتے ہو کہ 6 مہینے کے بعد مجھے 250 دو، یہ تو سود ہے کہ آپ نے اس کو پیسہ دیا۔ یہ بات یوں ہے کہ آپ نے اس چیز کی قیمت مقرر کر دی ہے کہ بھئی نقد میں 200، ادھار میں 250، تو اب جب اس نے خریدی ہے تو گویا یہ چیز خریدی ہی 250 میں ہے، تو اس کو آپ بدلے میں چیز دے رہے ہیں اور اس کی قیمت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ فقط کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں، بلکہ ایک چیز بیچ رہے ہیں، تو وہ سود نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیشہ اصول ہوتا ہے۔ کیا مانا؟ مثلا ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی میں نے مکان لینا ہے، آپ مجھے 1 لاکھ قرضہ دے دیں، آپ کہتے ہیں جناب کہ ہم آپ سے پھر 2 سال کے بعد پیسے لیں گے لیکن 1,25,000، یہ سود ہے۔ اچھا اگر ایک آدمی کہتا ہے جی کہ مجھے قرضہ دیں، کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے جی میں نے مکان لینا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اپنے بینک کا آدمی بھیج دیتے ہیں، آپ دکھائیں کون سا مکان لیتے ہیں آپ، وہ جا کے دکھاتا ہے کہ جی یہ مکان۔ اب وہ بینک مالک کے مکان سے 1 لاکھ میں مکان خود خرید لیتا ہے اور اس کا قبضہ بھی دے لیتا ہے، کاغذ بھی اپنے نام کرا لیتا ہے۔ اب اس بندے کو کہتا ہے بھی تم نے خریدنا ہے تو میں 1,25,000 میں بیچوں گا، پیسے مجھے 2 سال بعد دے دیں، تو یہ سود نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس نے تو ایک چیز لے کے اچھا تم نہ لو تو کیا ہے، نہ لو، تمہاری مرضی، کوئی جبر تو ہے نہیں۔ تو اس لیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے ہر حکم میں فائدہ ہے کہ جب تم نے قرضہ مکان کے لیے لیا، مکان تمہیں مل گیا تو الحمدللہ تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، کیونکہ جو تم سال میں کرایہ بھرتے وہی تم زیادہ پیسے دے دو گے، اور کیا ہو جائے گا۔ لیکن تباہی کب ہوتی ہے کہ لوگ مکان کے نام پہ قرضہ لے لیتے ہیں اور جا کے شادی میں اڑا دیا، اب دوسرے کام میں اڑا دیا، مکان ہے نہیں، کرایہ آ نہیں رہا، سود چڑھ گیا ہے، اب مرنا ہے اور کیا کریں گے۔ اس لیے اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ چونکہ صورتاً تو ربا بنتا ہے، حقیقتاً تو نہیں بنتا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ایسے کاموں سے بھی بچ جائے تو بہتر بات ہے کہ جس چیز میں تھوڑا سا شبہ بھی بن جائے تو نہ کرے، اس سے بچ، ورنہ شریعت میں بہرحال جائز ہے، علماء نے حرام نہیں لکھا۔ نماز میں پہلے سجدے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی، یہ واجب نہیں ہے، سنت مستحب ہے، واجب نہیں مانگی کسی نے، نہ مانگے بیٹھا رہے۔ جی بعض لوگ جو ہیں ہم نے سنا ہے کہ جب وہ اذان کہتے ہیں تو الصلاۃ خیر من العمل فی الفلاح، یہ شیعہ لوگ بڑھاتے ہیں۔ تو جی ہمارے ملک میں لوگ کل خوانی کرتے ہیں تیسرے دن اور 7 جمعراتیں کرتے ہیں، یہ شریعت میں منع ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ مرنے والے کے بعد لازماً تیسرے دن خیرات کرو یا تیسرے دن کل کرو اور ہر جمعرات کھانا پکاؤ اور 7 جمعراتیں پوری کرو، یہ بدعات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق دے تو سارا مہینہ خیرات کرتے رہو، سارا سال خیرات کرتے رہو، لیکن یہ بھی فیصلہ کرو کہ خیرات یا تو اپنے پیسوں سے کرو یا میت نے وصیت کی تھی تیسرے حصے میں تب خیرات کرو، یا میت کی جائیداد جب تقسیم ہو جائے اور سارے وارثوں کو مل جائے تو پھر ہر وارث حصہ ڈال کے خیرات کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ابھی اس کی جائیداد بھی تقسیم نہیں ہوئی، نابالغ بچے موجود ہیں، اس کے تمام ورثہ موجود ہیں اور لوگوں کو ناک رکھنے کے لیے بہت 100 دیگ پکا کے کل کھانی ہو رہی ہے، تو بالکل ناجائز ہے، کرنا بھی ناجائز ہے اور کھانا بھی ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں شیعہ ہیں، اگر وہ ہمیں دعوت کریں تو بہتر ہے کہ نہ جائیں۔ ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جو لوگ میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو اور ان کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھو۔ اسی طرح ایک روایات میں یہ بھی لفظ آتا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کا رشتہ بھی نہ کرو، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض ہے اصحاب رسول اللہ سے، اور اصحاب رسول کا بغض دراصل بغض ہے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باقی ہے دنیا کے معاملات، دیکھو بھئی وہ لین دین تجارتیں کاروبار یہ تو چلتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت بھی نہ ہو تو تیری میری محبت کیسے ہو سکتی؟ ایمان سے کہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفادار بھی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا وفادار بھی نہ ہو تو وہ تیرا ہمارا وفادار کیسے بن سکتا؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ اپنے گھر والوں سے بے وفائی کرتے ہیں، ماں باپ سے بے وفائی کرتے ہیں، اپنی بیوی سے بے وفائی کرتے ہیں اور ایک حرام کار عورت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ہم سے وفا کرے، تو وہ بھی کہہ دیے کہ کتنے بڑے بغیرت ہو، تم نے ماں باپ سے وفا نہیں کی، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کیا عقل کی بات کرو، تم اپنے ماں باپ کے غدار ہو۔ تو جو آدمی اللہ سے محبت نہ کرے، حضور پاک سے محبت نہ کرے، صحابہ اہل بیت سے محبت نہ کرے، وہ ہم سے محبت کیسے کرے گا؟ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اصل وجہ کیا ہے؟ میری وجہ دیکھو نا، اب ہمیں مدینے سے محبت ہے، کیوں بھائی؟ شہر تو دنیا میں اور بھی ہے نا، لیکن جب مدینے پاک کا نام آتا ہے تو آدمی اپنا بیٹا بھی تو کہتے ہیں نا جی میں مدینے جا رہا ہوں، مدینے شریف جا رہا ہوں،
او یار عقل کی بات کرو، مدینہ منورہ جا رہا ہوں، یہ کہو مدینہ پاک جا رہے، کیا جا رہے ہو مدینہ کیا لگا رکھا ہے تمہیں؟ بڑے بدتہذیب ہو۔ کیوں ہم کیوں محبت کریں کہ اس شہر میں ڈیرا لگایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ جب تک میرے محبوب وہاں نہیں گئے تو کسی کو مدینے سے محبت تھی؟ وہ تو نام ہی یثرب تھا، نام ہی مدینہ پاک نہیں تھا۔ مدینہ تو تب مدینہ منورہ بنا کہ جب سرکار دو عالم داخل ہوئے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے نہیں دیکھا کہ جس دن حضور آئے مدینے میں معلوم ہوتا تھا کہ آج تو دو سورج کھلے ہوئے، پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا کہ ایک دنیا کا سورج تھا، ایک محمد مدنی کے چہرے کا جمال۔ اور جس دن حضور کی وفات ہوئی کہتے ہیں اندھیرا ہو، یعنی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ہمیں حضرت بلال سے محبت ہے، کیوں کہ حضور کا غلام۔ ہمیں صدیق و عمر عثمان و علی سے محبت ہے، کیوں ہے کہ میرے محبوب کے خلیفہ ہیں، میرے محبوب کے خلفاء ہیں۔ حضرت حسن حسین سے محبت ہے، بی بی فاطمہ سے محبت ہے، کیوں ہے اہل بیت رسول اللہ، حضور کی اولاد ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو وہ تیرے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے حکم ہے کہ ان کے ساتھ مجالست نہ کرو۔ جی ایک آدمی ہے آپ کے درس میں بیٹھتا ہے، وہ نماز چھوڑنے کو تو گناہ نہیں سمجھتا، درس چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے۔ یہ عجیب عقل ہے، جو درس میں آتا ہے بغیر نماز کے کیسے آتا ہے؟ یعنی آپ کے غصے کی بھی حد ہے بھائی۔ جو بندہ قرآن شریف کا درس نہیں چھوڑتا اللہ کا فرض کیسے چھوڑے گا؟ ہاں اگر وہ نفل نہیں پڑھتا، تعلیم فرض ہے، نفل تو نفل ہے۔ دین کا سیکھنا جو ہے وہ تو فرض ہے، نفلی طواف ہے، نفل پڑھ رہا ہے، نفل چیز پڑھ رہا ہے، وہ تو اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ ایک علم پڑھنے والا دین کا، قرآن و حدیث کا، اگر نیند بھی کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کی عبادت لکھو، اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ تو آپ اتنا ظلم تو نہ فرمائیں کہ اس پہ یہ فتویٰ لگا دیں کہ وہ نماز پڑھنے کو چھوڑنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ اور اللہ کے بندے مغرب پڑھے گا تو درس میں آئے گا، درس ختم ہوگا تو عشاء پڑھے گا۔ ہاں باقی آپ کو جگہ نہیں دی ہوگی، وہ جلدی بیٹھ گیا ہوگا۔ ہاں کیا کریں؟ تو آپ نے کہا چلو ہم بھی ایک فتویٰ جاڑ دیں۔ تو ایسے ایک دوسرے پہ فتویٰ نہ لگایا کرو، ایک دوسرے سے محبت کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو جی اصول ہے، اگر ہم کسی کا حق دیں گے نا تو ہمارا بھی کوئی حق دے۔ ایک طالب ہے، اس کا حق مقدم ہے کہ وہ آگے بیٹھے، اس کے پاس کتاب ہے، مطالعہ کر رہا ہے، تفسیر ہے، اور ایک سامع ہے وہ سنتا ہے پڑھتا نہیں ہے، تو سامع سے پڑھنے والے کا زیادہ حق۔ اچھا ایک سامع ہے وہ مستمر ہے، ہمیشہ سنتا ہے، ایک ہے کبھی کبھی سنتا ہے، تو ہمیشہ والے کا زیادہ حق۔ اسی لیے ایک دفعہ میرے محبوب تشریف لائے تو مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے تھے، کچھ صحابہ تو قرآن حدیث کا علم پڑھا رہے تھے اور کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے۔ حضور پاک نے دونوں جماعتوں کو دیکھا، فرمایا دونوں جماعتیں خیر کر رہی ہے لیکن میں پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھوں گا کہ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے حضور نے اس مجلس کو ترجیح دی جہاں درس قرآن ہو رہا تھا۔ اس لیے حضرت ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگایا کرو، محبت کے ساتھ معاملے کو۔ اگر آپ مثلا پڑھنے والا بعد میں بھی آئے جگہ دے دیں وہ کبھی نہیں روکیں گے، لیکن جب آپ آگے بیٹھ جائیں وہ بیچارہ کہاں جائے؟ اب آپ کو اٹھائے آپ کہیں گے آپ زیادتی کر رہے ہیں، نہ اٹھائے تو پھر وہ پیچھے کتاب لے کے بیٹھے رہے۔ تو یہ تو دونوں مہربانی کرو گے تو گاڑی چلے گی نا۔ میں پیروں میں موزے پہنتا ہوں اور سر پہ پگڑی باندھتا ہوں، مجھے اتارنے میں تکلیف ہوتی ہے تو موزے پہ آپ بسا کر لیں، پگڑی اتارنے میں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، پتہ نہیں تمہیں کیوں ہوتی ہے، وہ تو ایسا ہی کرنا ہے نا، بس پھر رکھ دیں، اس میں کیا ہے، وہ تو لازماً مسا نیچے کریں۔ ہاں اگر کوئی چوٹ لگے اور پٹی بندھی ہوئی ہے تو پھر پٹی پر بھی کر سکتے ہیں۔ پاؤں میں موزے ہیں تو جب وضو کریں اسی وقت نیت کر لیں گے وضو کے بعد میں موزے پہن لوں گا، بعد میں آپ وضو کے مسا کرتے رہیں اور موزے نہ نکالیں۔
اگر 4 رکعت نماز سنت ہم پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھ